بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا کسی شخص نے، کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے کہ بے اولاد ہے نا تو، استغفار پڑھا کر اور دوبارہ اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے، 2 نہیں 4 نہیں 10 کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، کہنے لگے کہ حسن آپ اور اتنا بڑا کرم۔ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا کہ حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، سبحان اللہ، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے کہ جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، تو مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے کہ قرآن پاک سے سورہ نو کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا اور مالوں سے بھی مدد کروں گا، سبحان اللہ۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی، اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دن میں توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خیریت والا کہتا ہے کہ میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی و معذرت ہی کرتا رہتا ہے۔ رومی نے کیا خوب مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزیں اس کی خدمت کے لیے رکھی گئیں، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، عوض کے ہر طرح کی آسائش دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھیں، ہر وقت روتی تھیں۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں ہی مانگتی رہتی ہے، ہر وقت کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اسی لیے تو روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ پاک ہو جائیں، معاذ اللہ وہ تو رب سے معافی مانگتے تھے اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ پیارے دوستو یاد رکھیں، کئی چیزوں پر استغفار ہوتا ہے اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نو کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہوں سے معافی دینے کا نام نہیں، بلکہ استغفار سے تمہیں بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہیں، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا کہ استغفار کرو، کیونکہ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ وہ کیا کرے گا؟
فرمایا وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ بارش برسائے گا اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ کہنے لگے کہ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ فرمایا کہ وہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا۔ استغفار کرنے والے کو اور مال اور اولاد سے اس کی بھی مدد کرے گا۔ اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پر غربت آ گئی۔ جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا کہ اے اللہ، میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ پہلے میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری، یا اللہ اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ توبہ کر کے نہیں آیا، یہ ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے، یہ تجھ سے ڈر کے نہیں آیا۔ پیارے دوستو، ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے ہیں۔ یا اللہ، یہ تو الجھ گیا تب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، لیکن آ تو گیا ہے نا، چلو دے دو۔ کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کا بھی مجھے پتہ ہے، تو دے دو۔ اسے دے دیا۔ جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا کہ وہ تو میں نے طریقہ صحیح استعمال کیا، اس لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے حالات خراب ہو گئے۔ کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، معاف کر دے۔ 70 مرتبہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بستر پہ تھا آسانی تھی۔ 70 دفعہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا، ورنہ کبھی نہ آتا۔ بیمار ہوا ہے تو آیا ہے، تو ورنہ کبھی نہ آتا۔ 70 دفعہ توبہ توڑی۔ ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا، دولتیں، مال و زر، آسانیاں بھی تھیں۔ دل میں خیال آیا کہ میں کتنا جھوٹا ہوں، جب پست ہو جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں، اور وہ کتنا کریم ہے، مجھے خالی نہیں لوٹاتا۔ تڑپ اٹھا، آنسو نکل گئے، اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے، آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، آج میرا بن کے آیا ہے۔ تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا، آج کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کروں گا، آج میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت دوں گا۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہوں تو بڑا کہتا ہے کہ اس نے میری بے ادبی کی، بس چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے اور یہ کہے کہ میں بھول کر تیری بے ادبی کر بیٹھا ہوں، تیرا چھوٹا بھائی ہوں نا یار، چل مجھے معاف کر دے، تو صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں ملتی، بلکہ جو چھوٹے نے بے ادبی کر دی تو بڑے کو تکلیف ہوئی۔ بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا۔ جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا، اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو بڑا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو آنسو نکلتے ہیں وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، اور وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے جو چاہیے ہوگا تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا، اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پتہ کیا کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر یہ سننے کو ملتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا۔
اب تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی فوگ بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے۔ اب تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلی پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک نہیں سکتی، پھر کوئی چیز کسی چیز کے معنی نہیں آ سکتی، پھر کوئی چیز کسی چیز کی آگے حائل نہیں ہو سکتی۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ کہ بارش کب ہوگی۔ کہنے لگا کہ پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، مگر اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے، پر میرا علم وہ جیسے روز لوگ پیر نیٹ ورک صاحب سے ارشاد نہیں کھولتے کہ بارش کب آئے گی۔ او اللہ کے بندے، اس کی طرف نہ دیکھ، مصلی پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلی پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت فرمائے۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ پھر وہی بات، تو کہہ کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں الجھنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12 بج گئے ہیں۔ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی وہ تو ٹھیک ہے، پر مہینہ نہیں ہو سکتی، الجھے ہوئے بندے کا کوئی علاج نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دروازہ کھولا، حضرت کے کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر نکل گئے میدان میں اور اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگیں۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو، بارش ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے اگر ایک گناہ گار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوں، جہاں تنہائیاں رنگینیوں میں گزرے، جہاں تباہی اتری ہو، جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ تھپ تھپیاں اڑا رہے ہوں، وہ مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پر کس طرح کر کے فضل الہی برسے گا؟ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پیر میرا وارث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم میرے دین کے وارث ہیں۔ ہاں بھائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم میرے دین کے وارث ہیں۔ جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا وہ سمجھے کہ میں نے اپنے نبی کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بھائی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں،
اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی، جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چل جاتا ہے بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے۔ پتہ اسے بھی چل گیا تھا، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے۔ اب اس درد سے کہتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دیں گے۔ یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات کریں گے۔ مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا، فرمایا وہ پھر اپنے اندر ہی اندر تڑپا اور دل سے رویا، پھر تڑپا، خداوند مجھے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ پاک درگزر فرما، یا اللہ پاک درگزر فرما۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا، نکلتا ہے یا پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے۔ اب تڑپ گیا، کہنے لگا کہ مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا، کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی اس نے یہ لفظ ادا کیے ہی تھے کہ بندہ بھی مجمع سے کوئی نہیں نکلا اور رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ اتنی تیز بارش برسی، تیز بارش دیکھ کر لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے بھی تو بتا نا، تو نے تو کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا بھی کوئی نہیں، بارش بھی ہوگی، ماجرا کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے کیا خوب لفظ لکھے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام ہی بتا دے، اس بندے کا نام کیا ہے؟ تو رب کریم عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب گناہ گار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، تو اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے۔ اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی اسی گناہ گار کے سبب سے ہوئی ہے۔ پیارے دوستو اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزاریں، مصلی پہ بیٹھیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ وظیفہ بتائیں، کچھ عمل بتائیں، تو فرماتے ہیں کہ آج رات مصلی پہ بیٹھ کے نا اپنے رب سے بات کرنا۔ میں بھی بات کروں گا۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے نا تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔